أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، سورہ مائدہ کے اندر اور کچھ آیتیں ہیں، آخری آیتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج کے درس میں جو آیت ہے، آیہ نمبر 95. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ آدمی جو احرام کی حالت میں رہتا ہے اس کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو تم جانوروں کو نہ مارو، یعنی کہ ان کا شکار مت کرو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں رہو. آئیے اس تعلق سے کچھ مسائل ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی عمرہ کے لیے جاتا ہے یا تو پھر حج کے غرض سے جاتا ہے، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے شکار کرنا، پھر اس کا گوشت کھانا، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حرام ہے. علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ جو شکار کرنا ہے، کیا مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم دونوں کو شامل ہے؟ مأکول اللحم کہا جاتا ہے وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، غیر مأکول اللحم وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے. تو کیا ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ ان سب کو ٹچ نہیں کر سکتا آدمی، یعنی کہ شکار نہیں کر سکتا؟ کہا کہ جی ہاں، چاہے وہ جانور ہو جو حلال ہے ہمارے لیے یا وہ جانور ہو جو ہمارے لیے حرام ہے، کسی پر بھی آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، شکار نہیں کر سکتا. لیکن صحیح مسلم کے اندر چند جانوروں کے بارے میں ذکر ہے کہ آدمی اگر حالت احرام میں بھی کیوں نہ ہو ان جانوروں کو مار سکتا ہے. ان کو موذی جانور کہا جاتا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والے جانور. اگر ہمارے سامنے مثال کے طور پر ہم احرام میں ہیں، کوئی بچھو آ گیا سامنے، سانپ آ گیا، تو جان بچانے کے لیے اس کو مارنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ فہرست، یعنی ایک لمبی فہرست ہے. کہا کہ کوا، چیل، بچھو، چوہا، باولا کتا، وہ کتا جو کاٹتا ہے، کلب عقور کہا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ کتا جو کاٹنے کے در پہ رہتا ہے. یعنی جو عام طور پر وہ کتا یعنی ایسی حالت میں آ جاتا ہے جب وہ پاگل ہو جاتا ہے، دماغی طور پر یعنی اس کا توازن برقرار نہیں رہتا ہے. تو ایسی صورت میں کہا ان جانوروں کو آدمی قتل کر سکتا ہے، چاہے حالت احرام میں ہو یا ایسی حالت میں. حضرت نافع سے پوچھا گیا سانپ کے سلسلے میں، یہاں سانپ کا ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر، ان سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا. تب کہا انہوں نے کہ سانپ کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو ڈس دے گا وہ، جس سے آدمی مر بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا سانپ کو مارنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ حالت احرام میں بھی آدمی مار سکتا ہے. اسی طرح سے علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا تفسیر کی کتابوں میں کہ درندے، اسی طرح سے وہ جانور چیتا، بھیڑ، جی ہاں شیر، یہ تمام جانور اگر کسی کے سامنے آ جائیں، اب تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس زمانے میں یہ سب چیزیں عام تھیں. آدمی کو جو ہے جماعت کے ساتھ
سفر کرنا پڑتا تھا، جنگلوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا تھا، تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ موذی جانور، جو تکلیف دینے والے جانور ہوتے ہیں، جن سے ہماری جان کو خطرہ ہے، ایسے جانور اگر آ جائے سامنے تو ان کو مارنا، یعنی مار سکتا ہے انسان، بلکہ بسا اوقات مارنا ضروری بھی ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو منع کیا کہ شکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی شکار کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 آپشنز اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دیا ہے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یعنی آدمی جس جانور کو مارتا ہے اس جانور کے برابر جو حلال جانور ہے وہ دینا پڑے گا صدقے میں، اور اس جانور کو مکے میں پہنچانا پڑے گا. اگر وہ جانور نہیں ملا تو اس کے برابر جو قیمت ہے وہ پیسے بھیج دینا پڑے گا، اور جو حرم میں جو مساکین ہیں ان کے درمیان وہ تقسیم کرنا پڑے گا. بلکہ چند علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قیمت بھیج رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ غلے اناج خرید لے، گیہوں وغیرہ خرید لے، اور 1 سا گیہوں ہر مسکین کو دے، اس طرح سے تقسیم کر دے. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور تفصیلی بات بتلاؤں کہ اگر آدمی مثال کے طور پر ہرن کا شکار کیا تو اس کو اس کے بدلے میں بکری ادا کرنا پڑے گا، بکری دینا پڑے گا. اگر کسی آدمی نے نیل گائے، جنگل میں ہوتی ہے نیل گائے کا شکار کر لیا تو اس آدمی کو چاہیے کہ نارمل جو گائے ہے وہ یعنی کفارے میں دے. اسی طرح سے اونٹ کے برابر اگر یعنی بڑا ایک جانور اس نے شکار کر لیا تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں دے. یہ پہلی بات تھی. دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسکینوں کو کھلائے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو پھر آدمی کیا کرے، روزے رکھے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنے مساکین کو کھلانا پڑے گا اور کتنے روزہ رکھنا پڑے گا. علماء اکرام نے فرمایا کہ جس جانور کو آدمی نے شکار کیا ہے اس کے برابر، مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کیا ہے تو سب سے پہلا جو آپشن ابھی ہم نے معلوم کیا، بکری اس کے برابر دینا پڑے گا. اگر اس کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 دن کے روزے رکھنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے گائے کا شکار کیا تھا یا تو اس کے برابر کسی جانور کا شکار کیا تھا تو سب سے پہلے تو اس جانور کو دینا پڑے گا. اگر وہ اس کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 6 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا. معاف کرنا، یہ تو ہو گیا، 20 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا. اگر 20 مسکینوں کو کھلانے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 20 دن اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طرح سے اونٹ کے برابر اگر کسی نے کسی جانور کا شکار کیا تو کہا اونٹ اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ 30 مساکین کو کھلائے، 30 مسکینوں کو وہ کھلائے. یہ بھی اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو تھرڈ آپشن اللہ تعالیٰ نے جو یعنی علماء اکرام نے بتلایا ہے، بلکہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے، 30 دن کے روزے اس کو رکھنا پڑے گا. تو یہ کفارہ ہے اگر کسی آدمی نے جو ہے احرام کی حالت میں شکار کر لیا. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ متعمدن، کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر شکار کر لیا، اگر کسی آدمی نے بھول کر شکار کیا تو کیا ہے اس کے اوپر؟ علماء اکرام نے یہ فرمایا تفسیر کی کتابوں میں کہ حالت احرام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے شکار کیا ہے یا پھر ایسا ہی غلطی سے شکار کیا ہے. اگر اس نے شکار کر دیا تو یہ تمام کفارہ جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد آئیے ہمارے ساتھ ایک اور آیت ہے اسی مسئلے سے متعلق، آیا نمبر 96. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. جب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں چند باتوں کا ذکر کیا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ تم سمندر کے جو جانور ہیں اس کا تم شکار کر سکتے ہو. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اسی طرح وہ تمام جو جانور ہیں، جو مچھلی ہیں وغیرہ وغیرہ جس کو آدمی طعام کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا شکار کر سکتا ہے. اسی طرح سے وہ جانور، وہ مچھلی، مری ہوئی مچھلی جن کو سمندر نے موجوں سے باہر نکال کر پھینک دیا ہے، تو کہا ان کو بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے. اس کی ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ 2 مردے اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں. مردے تو اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا حرام ہے، خون کا بھی یعنی استعمال کرنا، کھانا پینا یہ بھی حرام ہے، لیکن 2 طرح سے مردار ہمارے لیے حلال ہیں. کہا وہ ہے مچھلی اور ٹڈی. مچھلی چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. اسی طرح سے ٹڈی ہم لوگ جانتے ہوں گے، ٹڈی ایک طرح سے جو ہے یعنی پرندوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. کھیتوں کے اوپر سے جب گزرتے ہیں تو پورے کھیت کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ ٹڈی اگر مر بھی جائے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے. اسی طرح سے 2 طرح سے خون وہ ہے تلی اور کلیجی. ایک اور جو ہے حدیث، ایک واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری لشکر تیار کیا. ساحل پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کر کے بھیج دیا، اور اس کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے سمندر کے پاس، اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی ایک مچھلی تھی، مری ہوئی مچھلی تھی. ہم نے کیا کیا، کئی دنوں تک اس مچھلی کا گوشت ہم کھاتے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ صحابہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمارے لیے بھی تھوڑا لا لیتے. تو علماء کرام نے اس سے بھی استنباط کیا ہے کہ مچھلی چاہے زندہ ہو یا مر جائے اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. اسی طرح حضرات اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں یہ بھی فرمایا، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. لیکن ہاں جو خشکی میں سمندر کے علاوہ جو اوپر جو زمین میں جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. جی ہاں، اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، ہم نے تبھی معلوم کیا کہ حالت احرام میں اس کا شکار کرنا یعنی جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے وہ آدمی شکار نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود شکار نہیں کر رہا ہے، آدمی خود شکار نہیں کر رہا ہے، کسی اور نے شکار کیا تھا، تو کیا اس کا گوشت یہ حالت احرام میں جو ہے وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں 3 اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ چاہے اس نے شکار کیا ہے یا کسی اور نے شکار کیا ہے اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اس کا بالکل الٹا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے تو شکار نہیں کیا ہے، کسی دوسرے نے شکار کیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے. لیکن ایک تیسری بات اور یہی راجح ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ وہاں نیت دیکھی جائے گی. اگر اس آدمی کی طرف سے، اس آدمی کے وارڈر سے یا اس آدمی کے لیے شکار کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کا اس گوشت یعنی شکار کیا ہوا جانور کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. لیکن ہاں اس کے لیے شکار نہیں کیا گیا تھا، ایسا ہے کسی نے شکار کیا تھا، اس کے حصے میں کچھ آ گیا گوشت تو اس کا کھانا حلال ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ آیا نمبر 105 ہے سورہ المائدہ کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون.
کہ اے ایمان والو تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو، تم اپنی جان کی فکر کرو. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، یہ لوگ تمہیں کوئی یعنی یہ لوگ گمراہ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم ہدایت پر قائم رہو، ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کرے گا تم نے کیا کیا تھا. اس آیت کو سامنے رکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو؟ چونکہ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو کچھ نہ بولے، خاموشی کا اظہار کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا مطلب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اس آیت کی ایک غلط تفسیر ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنے سامنے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو نہیں روکا تو تم انتظار کرنا عذاب کا، اور وہ عذاب تمام لوگوں پر مسلط ہو جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ہے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت محمول کی جائے گی ان لوگوں پر کہ قیامت سے قریب لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے اپنی رائے کو حدیث اور قرآن کے اوپر زیادہ ترجیح دیں گے، حدیث اور قرآن کی باتوں کو نہیں سننے اور ماننے کو تیار ہوں گے. تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہا کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، تم ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو اور اپنی فکر کرو. علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی استطاعت کے مطابق وہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ آدمی استطاعت کے مطابق روکنے کی کوشش کرے، پہلے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اس سے اگر نہ کر سکتا ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اس سے بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو اس برائی کو برا سمجھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کوشش کرے برائی کو ختم کرنے کی، لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود وہ برائی نہیں رک رہی ہے تو اسی صورت میں تم اپنی فکر کرو، تم اس برائی سے دور ہو جاؤ. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ آیہ نمبر 106 ہے، انشاءاللہ یہی آخری آیت ہوگی ہمارے آج کے درس کے لیے، اور سورہ المائدہ بھی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوگی انشاءاللہ. اس آیت کے اندر بلکہ 3 آیتیں، آیت نمبر 106، 107، 108 ایک ہی مسئلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. کہا کہ وصیت کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. 3 آیتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں چلا گیا، سفر میں جانے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ میری موت ہو جائے گی، اسے پورا یقین ہو گیا ہے، بیماری کی حالت میں تھا اور اس کے پاس کچھ مال و متاع ہے، ایسی صورت میں کہا کہ اس آدمی کو چاہیے کچھ وصیت کر دے، اپنے مال کی فکر کرے کہ اپنے مال کو کس طرح سے وارثین تک پہنچائے. تو کہا کہ ایسی صورت میں چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وصیت کرنے والے 2 آدمی کو لے لیں جن کو وصیت وہ کرے گا، اور اپنے وارثین تک وہ وصیت پہنچا دیں. لیکن اگر وہ جو دونوں آدمی کو اس آدمی نے، مرنے والے آدمی نے وصیت کی تھی، ان دونوں نے اگر خیانت کی تو ایسی صورت میں جو وارثین تھے اس مرنے والے کے، وارثین کو پتہ چل گیا، شک ہو گیا کہ یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جو وارثین ہیں، وارثین میں سے 2 لوگ آئیں گے اور ان سے قسم کھانے پر مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ تم قسم کھاؤ کہ ہم نے خیانت نہیں کی ہے.
اور ان لوگوں کو قسم کھانا چاہیے. اگر یہ لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم نے خیانت نہیں کی ہے، اگر ہم نے خیانت کی ہے تو ہم لوگ جو ہیں گنہگار ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں. جی ہاں، یہ اگر قسم کھا لیں تو ٹھیک بات ہے. اس کے باوجود اگر یہ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، یہ جو وارثین ہیں، تو دونوں آئے اور ان کی قسموں کی کوئی پرواہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور ان کی قسموں کو چھوڑ دیں. اور ایسی صورت میں کیا کریں؟ وارثین اپنے حساب سے مال کو تقسیم کریں. یہ مسئلہ ہے وصیت کے سلسلے میں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یعنی یہ آیت اللہ رب العالمین نے کب نازل کی ہے. سبب نزول کہا جاتا ہے کہ بدیل بن ابی مریم یہ ایک جو ہے صحابی تھے، سفر کیے تھے شام کی طرف، سیریا کی طرف سفر کیے تھے تجارت کے غرض سے. ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی تھے، یہودی تھے. ان کے پاس جو مال و متاع تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا، چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا. انہوں نے کہا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ میرے جو مال و متاع ہیں اور یہ چاندی کا پیالہ ہے میرے وارثین تک تم پہنچا دو. یہ جو دو یہودی تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، باقی جو مال و متاع تھے وارثین تک پہنچا دیے، لیکن چاندی کا جو پیالہ تھا اس کو بیچ کر آپس میں ان دونوں نے تقسیم کر لیا اس کی قیمت کو. جب وارثین نے اس مال و متاع کو نکالا، اندر دیکھا ایک پرچی تھی، ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا، لسٹ تھا اس کے اندر کہ فلاں 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 چیز ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں اتنی فلاں فلاں چیز ہے، لیکن پیالہ غائب ہے، چاندی کا پیالہ غائب ہے. تب ان کو پتا چل گیا ان دونوں نے خیانت کی ہے. تب پھر ان دونوں کو بلایا گیا اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور کہا کہ ان دونوں کو بلایا جائے. اور یہ بھی بات اس کے اندر موجود ہے کہ خیانت ایسی صورت میں اگر کوئی یعنی خیانت کر رہا ہے تو مجمع کے سامنے قسم جو ہے ان کو کھانے پر مطالبہ کیا جائے گا، بلکہ نماز کے بعد کہا گیا ہے. یعنی کہ علماء اکرام نے یہ کہا کہ مجمع کے سامنے یہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیسری آیت ہے، آیت نمبر 108، اس کے اندر یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، فریقین کو جو ہے الزام لگنے سے ان کو پاک کیا جا سکتا ہے، ان کو پاک کیا جا سکتا ہے. آدمی قسم کھا کر یعنی خود اپنی براءت کا اظہار کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے اگر آدمی سچا نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو سکتا ہے، اس سے آدمی بچ سکتا ہے. یہ مسئلہ تھا. انشاءاللہ یہاں تک سورہ المائدہ کی جو یعنی اس کے جو مسائل تھے ہم نے معلوم کیے. ختم ہو رہی ہے سورہ. اس کے بعد آئندہ درس سے انشاءاللہ ہم سورہ انعام پڑھیں گے. یہ جو ابتدائی صورتیں تھیں، اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ بہت ہی زیادہ احکامات ہیں ان کے اندر. اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان کے اندر بہت ہی مختصر باتیں ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آخر تک ان احکامات کو سمجھیں گے اور معلوم کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.